الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کی مبارک راتیں، آج بہت بڑی رات، بہت عبادت کی رات اور بہت ہی خدا سے قربت کی رات ہے۔ میں شروع کرنے سے پہلے ہی تمام اپنے آڈینس، سامعین، مومنین و مومنات سے یہ اپیل کروں گا کہ کل ایک عالم دین کو، مولانا سید اسرار شرازی اور ان کے دو عزیزوں کو، ان کے بھائی کو، بھانجے کو پاکستان میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور آج ان کی تدفین ہو چکی ہے۔ تمام مومنین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سید عالم دین کے لیے، سید مظلوم کے لیے آپ سب آج نماز واشر پڑھیں اور اپنی دعاؤں میں، لیلۃ القدر کی دعاؤں میں ان کو خصوصی یاد رکھیں۔ میری بھی دعا ہے کہ پروردگار بحق حسنین شریفین مولانا سید اسرار شرازی اور ان کے عزیزوں کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اصحاب رسول، یہ جو ہمیشہ سے، آج سے نہیں، ازل سے ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے، کبھی ہمارے بھائیوں کی طرف سے، کبھی کسی کی طرف سے۔ تو بھائی، ہم کسی صحابی کی توہین نہیں کرتے، ہم شیعہ اثنا عشری صحابہ رسول خدا کی عزت، احترام بالکل اسی طرح کرتے ہیں جس طرح سے رسول خدا نے خود حکم فرمایا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ حق، ظالم اور مظلوم کے درمیان جو پہچان معصومین نے ہمیں دی ہے، ہم اس کے مطابق پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کل گفتگو شروع کی تھی، آپ کا نام جندب ابن جنادہ ہے، یہ صحابی رسول خدا ہے۔ ان کے بارے میں ایک مشہور حدیث جو اہل شیعہ و اہل تشیع اور اہل سنت دونوں بھائیوں کی کتابوں میں متفق علیہ ہے کہ رسول خدا نے جناب ابو ذر غفاری کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابو ذر، آسمان نیلگوں نے کسی پہ سایہ نہیں کیا اور اس زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا کہ جو اس زمین پر جناب ابو ذر جتنا سچا ہو۔ تو میں انشاءاللہ اسی پہ تھوڑا سا آگے گفتگو کروں گا جتنا مختصراً ہو سکے، اور کل انشاءاللہ ہمارے ہاں سے، اسی پلیٹ فارم سے، امامیہ شاہ نجف پیرس سے جناب مولانا جعفر مہدی صاحب شیفیلڈ انگلینڈ سے انشاءاللہ آن لائن خطاب کریں گے، اور تمام مومنین و مومنات سے اس صدا ہے کہ آپ سب لوگ سماعت فرمائیں اور ثواب میں شامل رہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک روز جناب امیر المؤمنین نے سلمان محمدی، جسے کہا جاتا ہے حضرت سلمان
فارسی بھی جنہیں کہا جاتا ہے، آپ بھی صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ سننے والے شاید یہ پریشان ہونے لگ جائیں گے کہ بھائی شیعہ اور صحابہ، شیعہ ہے تو صحابہ کو مانتے ہیں، ہم دوسرے بھی مانتے ہیں، لیکن ہم بھی تو صحابہ کو کہ شیدائی ہیں، ہم تو آپ کی زیارتوں پہ جاتے ہیں، ہماری مجالس میں اکثر ذکر ہوتا ہے اہل بیت رسول، اہل بیت رسول کے بعد ہے، اہل بیت رسول کے بعد صحابہ رسول خدا کے جو مخلصین صحابی، ان پہ ہم تو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو جناب سلمان محمدی، جناب سلمان فارسی کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن جناب امیر المومنین نے جناب سلمان سے فرمایا، اے سلمان، خانہ فاطمہ بنت رسول پر آواز دو کہ اے طاہرہ، جنت سے جو تحفہ آپ کے پاس آیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں عنایت فرمائے۔ جناب سلمان فارسی گئے اور درخواست کی کہ اے بنت رسول، جو جنت سے تحفہ، جو جنت سے آپ کی طرف آیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی عنایت فرما دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، 3 حوران جنت فرما، حوران جنت، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، 3 حوران جنت 3 ظرف میں تمہارے لیے تحفے لائی ہیں۔ ایک حور نے اپنا نام سلمہ بتایا اور کہا مجھے خالق عالمین نے سلمان کے واسطے خلق فرمایا ہے۔ میں نے دوسری حور کا نام معلوم کیا تو اس نے کہا کہ میرا نام ذرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو ذر کے واسطے خلق فرمایا ہے۔ تیسری حور نے اپنا نام مخدودہ بتایا اور کہا مجھے خالق ارض و سما نے مقداد کے واسطے خلق فرمایا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نقل فرما رہے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس تحفے میں سے قدر مجھے عنایت فرمایا۔ اس میں سے اس قدر عجیب خوشبو تھی کہ میں جس طرف جاتا تھا لوگ حیرت سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے جس کی اتنی خوشبو ہے، اتنی بے حد خوشبو ہے کہ ہم نے اس جیسی خوشبو زندگی میں پہلے کبھی نہیں سونگھی۔ اور مستند کتب فریقین میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جو میں نے پڑھا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے خدا نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں، یعنی بعض لوگ یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں اس حدیث پہ، میں یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ کیا جناب ابو ذر معصومین سے زیادہ سچے تھے؟ ارے بھائی، معصوم کا اور آپ کا تقابل ہی نہیں ہے، آپ تو معصوم کے در کے خادم ہیں، آپ کا تقابل معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے ہی نہیں۔ اسی بارے میں تو ایک بار جب یہ اعتراض کیا گیا تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق یہ کہا کہ حضرت علی بن ابی طالب سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ نعوذ باللہ مولا امیر المومنین سے بھی زیادہ سچے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت نے ابو ذر کے متعلق یہ کب اور کس موقع پر ارشاد فرمایا تھا؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جناب رسول خدا کے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو ذر کی شکایت لے گئے کہ یہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں عقل میں نہ آنے والی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر جناب رسول خدا نے یہ کلمہ جواباً ارشاد فرمایا تھا، اور اس کے علاوہ معصوم کا غیر معصوم سے تو مقابلہ ہے ہی نہیں، تقابل ہے ہی نہیں۔ انہی جناب کا یہ ارشاد گرامی قدر ہے کہ ایک روز ابو ذر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ جناب رسول خدا داہیہ قلبی سے مصروف گفتگو ہیں۔ ابو ذر خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل جو اس وقت بصورت داہیہ قلبی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، حضرت سے کہنے لگے، یا حضرت، یہ ابو ذر نے کیا کیا
کہ آپ کو بغیر سلام کیے ہوئے، بغیر کلام کیے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے، حالانکہ ان کی ایک دعا کا ذکر فرشتے بھی آسمان پر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی دعا، حضرت ابو ذر کی دعا کا ذکر فرشتے آسمان پر کرتے ہیں۔ اگر صحابی مخلص ہو، اگر صحابی سچا ہو، اگر صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ہو تو پھر اس کی دعائیں زمین پر پڑی جاتی ہیں، لیکن فرشتے اس کا تکرار آسمان پر بھی کرتے ہیں۔ جناب جبرائیل امین جب وہاں سے رخصت ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، اے ابا ذر، تم اس طرف سے گزر گئے اور مجھے سلام تک نہ کیا۔ یہ لوگوں کے سامنے اس بات کو کھولنا مقصود تھا۔ ابو ذر نے کہا، یا حضرت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ داہیہ قلبی سے مصروف گفتگو ہیں کہ شاید کوئی راز دراز کی باتیں ہو رہی ہو، لہذا میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا، میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اچھا وہ دعا تو بتاؤ جو تم پڑھتے ہو، کیونکہ جبرائیل جو اس وقت میرے پاس داہیہ قلبی کی صورت میں، داہیہ قلبی کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ تو جناب ابا ذر نے آپ کو سلام نہیں کیا، جبکہ آپ ان کی ایک دعا کا ذکر فرشتے آسمان پر کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ سن کر ابو ذر نے افسوس ظاہر کیا اور کہا، وہ یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک الایمان بک والتصدیق بنبیک والعافیت من جمیع البلاء والشکر علی العافیہ والغناء عن الشرار الناس۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے معتبر روایت ہے کہ رحلت رسول مقبول کے بعد جو لوگ دین حقہ پر باقی رہے اور دین مصطفیٰ میں کوئی تغیر تبدل کسی بھی قسم کا نہیں کیا، ان میں جناب سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد ابن اسود کندی، عمار بن یاسر، جابر بن عبداللہ الانصاری، عبداللہ بن صامت، عبادہ بن صامت، ابو ایوب انصاری، حذیفہ بن یمان، ابو الحشیم، سہل بن حنیف، حزیمہ بن ثابت، ابو سعید خضری وغیرہ، ان کی محبت و ولایت پر، ان کی محبت و ولایت ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام، ابن بابویہ رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے اور اصحاب بھی خدمت اقدس میں جمع تھے۔ حضرت نے فرمایا، جو شخص پہلے سے دروازے سے آگاہ سے، جو پہلے اس دروازے سے آئے گا وہ بہشتی ہے، وہ جنتی ہے۔ یہ سن کر کچھ اصحاب اٹھے تاکہ اس دروازے سے آنے میں پیش قدمی ہو سکے۔ حضرت نے فرمایا، بہت سے لوگ اس دروازے سے آئیں گے اور ہر ایک کے آگے، بہت سے لوگ اس دروازے سے آئیں گے اور ہر ایک آگے بڑھتا جائے گا، ان میں سے جو آذر مہینے کے ختم ہونے کی خبر دے گا وہ جنتی ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے کوئی پہل کر لے، لیکن یہ کہا کہ جو آئے گا اور آذر مہینے کے ختم ہونے کی خبر دے گا وہ جنتی ہے۔ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ دریافت فرمایا کہ آج کل رومی مہینہ کون سا ہے؟ ابو ذر نے عرض کیا کہ آذر کا مہینہ ختم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا، مگر دیگر اصحاب کو بتلانا چاہتا تھا کہ ابا ذر اہل بہشت سے ہے، وہ کیسے بہشتی نہ ہو کہ لوگ اسے میرے اہل بیت سے محبت کی وجہ سے حرم سے نکال دیں گے، یا اللہ، اور وہ پردیس میں اکیلا زندگی بسر کرے گا، تنہائی اور بے کسی کی حالت میں انتقال کر جائے گا۔ عراق کے لوگ مسافر جا کر اس کی تجہیز و تکفین کریں گے
اور یہ لوگ اس بہشت میں میرے ساتھ ہوں گے جس کا نیکیوں کے لیے خدا نے وعدہ فرمایا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ محبت اہل بیت رسول کی وجہ سے جناب ابا ذر غفاری کو شام سے نکالا گیا اور پھر مدینہ بدر کیا گیا. مروان بن حکم جیسے جن کے بارے میں فاسق جن کو رسول خدا نے جس حکم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ بدر کیا تھا اور اپنی زندگی میں آنے بھی نہیں دیا, پھر پہلے خلیفہ نے بھی نہیں آنے دیا, پھر دوسرے خلیفہ میں کے دور میں بھی نہیں آنے دیا, پھر تیسرے خلیفہ چونکہ آپس میں رشتہ دار تھے انہوں نے اسے واپس بھی بلایا اور اقتدار بھی دیا. اور انہوں نے پھر جناب ابا ذر غفاری پر یہ ظلم بھی کیے اور جناب ابا ذر غفاری کو مدینہ سے بھی نکال دیا. اور ربضہ کے صحرا میں آپ کی شہادت ہوئی. آپ کی شہادت ربضہ کے صحرا میں ہوئی. رسول خدا کی حدیث تھی. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں. سلمان 10ویں درجے پر, ابا ذر 9ویں درجے پر اور مقداد 8ویں درجے پر فائز ہیں. اور جناب ابا ذر غفاری کے بارے میں شیخ یعقوب الکلینی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سلمان اور ابا ذر کیسے ایمان لائے؟ آپ نے مزید فرمایا ابو ذر اپنے قریے میں, اپنے گاؤں میں جو مکہ کے قریب ہے اپنی بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک بھیڑیا بکریوں پر حملہ آور ہوا. انہوں نے اس کو اپنے عصا سے بھگا دیا اور دوسری طرف سے دوسرا بھیڑیا پھر حملہ آور ہو گیا. آپ عصا لے کر دوڑے اور فرمایا ظالم تم بھاگنے کا نہیں. بھیڑیا میں قدرت خدا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بول اٹھا اور اس نے کہا کہ میں ظالم ہوں یا مکہ والے جو خدا کے مقدس رسول کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور ظلم پر ظلم ڈھا رہے ہیں. ابا ذر نے جب بے زبان کی زبانی یہ سنا تو پاؤں میں جوتا تک نہیں پہنا اور مکہ کی طرف بھاگ اٹھے. جب مکہ پہنچے تو گرمی کی شدت نے پیاس سے بے چین کر دیا تھا. انہوں نے چاہے زمزم سے پانی نکالا تو دیکھا کہ ڈول میں بجائے پانی کے دودھ ہے. سبحان اللہ, آب زمزم. انہوں نے اس کو پی کر اپنی پیاس کو بجھا لیا اور سمجھ گئے کہ یہ رسول خدا کی حقانیت کا پہلا معجزہ ہے. یہاں سے سین کعبہ کی جانب آئے تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آیا. یہ لوگ اس کے خوف سے سہم گئے, دب گئے اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے. جب وہ شخص وہاں سے گزرنے لگا تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جناب ابا ذر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابو طالب سردار مکہ ہوں سلام اللہ علیہ. کیا مجھ سے تمہارا کوئی کام ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے بس رسول خدا سے ملاقات کرنی ہے, رسول خدا سے کی زیارت کرنی ہے. اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل اسی وقت میرے ساتھ چلنا. دوسرے روز پھر وہ وہیں جا پہنچے, آپ تشریف لائے اور دونوں روانہ ہوئے. جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب مجھے ایک مکان میں لے گئے جہاں حضرت حمزہ موجود تھے. میں نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا کہ میرا مقصد پوچھا. میں نے پھر ان سے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ خدا ایک ہے, محمد اس کے رسول ہیں. تو میں نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جناب حمزہ مجھے ایک مکان میں لے گئے اور جہاں حضرت جعفر طیار علیہ السلام موجود تھے. انہوں نے مجھ سے پھر یہی سوال کیا کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو میں نے ان کے سامنے کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا. حضرت جعفر طیار مجھے پھر مولا امیر المؤمنین کے گھر میں لے گئے
اور مولا امیر المومنین نے پھر مجھ سے یہی پوچھا، وہاں جا کر پھر کلمہ شہادتین کہتے میں نے زبان پر جاری کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام پھر مجھے جناب سرور کائنات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ میں نے حضرت کو سلام کیا، آپ نے مجھے بٹھایا اور کلمہ شہادتین پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ پھر اب جناب ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر تم اپنے وطن واپس جاؤ، تمہارے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جاگیر کے تنہا تم مالک ہو، اس کا انتظام سنبھالو، اور جب ہم بلائیں آ جائیے گا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں شرف زیارت و ملاقات حاصل ہوا۔ میں انشاءاللہ میں نے مختصر کیا، ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل مولانا جعفر مہدی صاحب خطاب کریں گے، اور 2 دن تک انشاءاللہ ہم ان کو سنیں گے۔ میرے گجراتی کا شاید کوئی پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 دن کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خلیل و حقیر سی عبادت کا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے دوست مولانا سید اسرار شرازی کو اور ان کے عزیزوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور خدایا ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے انصاروں میں شامل فرما۔ خدایا مذہب حق کا اسلام کو بلندی اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں محبت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ یا اللہ ایک بھائی ہمارے حیدر رضا بیمار ہیں اور ان کا آپریشن چل رہا ہے، جیسے مجھے بتایا ابھی بیلجیم میں۔ یا اللہ تجھے بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ ہمارے بھائی حیدر رضا کو شفائے کاملہ و عاجلہ و صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ان کی اس بیماری کی تکلیف کو دور فرما۔ یا اللہ دیگر جتنے پریشان حال مومنین و مومنات ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس کورونا وبا سے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، عالم انسانیت کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں حق سننے، پڑھنے، سمجھنے اور حق کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔